گرامی حسین کو اور مانتا نہیں ہے حرامی حسین کو، کربل میں ان کے ہاتھوں پہ اصغر کو دیکھ کر دیتا ہے کبریا بھی سلامی حسین کو۔ اب میں نہایت ہی واجب القدر خطیب آل محمد جناب قبلہ علامہ مولانا سید فرحاز حیدر کاظمی شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر آل محمد سے آپ کے دلوں کو مستفید کریں۔ ان کی آمد پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صلوات مل کے بابا سے بلند۔ آل اطہار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجئے۔ درود مل کے بابا سے بلند پڑھیے سارے۔ خوشنودی صاحب زمان کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مجلس کی مقبولیت کے لیے اور بانیان کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، بالخصوص جس مقصد کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا، مبلغ اعظم قبلہ مولانا سرکار علامہ محمد اسماعیل صاحب اللہ مقامہ نبر اللہ مرکلو، ان کے بلندی درجات کے لیے اور سکندر شاہ صاحب کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صاحب ذکر الماء ذاکرین شہداء مرحومین، سب کے بلندی درجات کے لیے مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجئے سارے۔ آل اطہار کا عظیم اور کریم خالق تمام حضرات کو مجلس عظام حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور بانیان کی جو کاوش ہے اسے اپنی بارگاہ میں مولا شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن کے اشال ثواب کی مجلس ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم۔ خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ جتنی جتنی غرض آل محمد سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیے سارے۔ یہ ایک ایک قدم نیاز حسین درود کی تلاوت کر کے، یہ پنکھا ہے ادھر چل رہا ہے، آپ ایک ایک قدم تشریف لے آئیے ذرا سارے حضرات، مہربانی کیجیے، آگے پنکھا ہوا آ رہی ہے، صلوات کی تلاوت کرتے رہیے سارے حضرات، تھوڑی تھوڑی جنگش دیجیے گا پیروں، تھوڑی تھوڑی۔ عزیزان گرامی قادر، موالیان حیدر کرار، ماتمداران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمانان گرامی، ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت۔ سورہ نحل اور 125 نمبر کی آیت۔ جس ہستی کے اشال ثواب کے لیے مجلس ہے، ان کا بڑا احسان ہے اس دور میں ملت پر، اس صدی میں جتنی اس خطے میں ان کی محنت ہے اور جس انداز میں انہوں نے وفاداری کے ساتھ آل محمد کے گھرانے کی، بالخصوص جناب سیدہ کے حق کی وکالت کی، وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے لیے مجالس میں ان کا نام لے کر ان کے جملے دہرائے جائیں، ان کی بلندی درجات کی مجالس کروائی جائیں، آنے والی نسلوں کو ان کا نام یاد کروایا جائے۔ بہترین ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے،
بہت بڑے عالم دین، بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑے خطیب، اور سب سے بڑھ کے جو سب سے بڑا عہدہ ہے وہ ہے کہ بہت بڑے ذاکر حسین۔ سارے عہدے اپنی جگہ، سارا علم اپنی جگہ، لیکن جو ذاکر حسین کا عہدہ ہے وہ بہت بڑا عہدہ ہے۔ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا اور ہر کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اگر نصیب ہوا ہے تو حق ادا کیا ہے جس ہستی نے، اس ہستی کا نام مبلغ اعظم ہے۔ یہ ابھی تک ان کے نام سے، مطلب یہ درس، ان کی خدمات ابھی تک نسلوں میں منتقل ہو رہی۔ دیکھیں ذاکری میں دو تین پہلو۔ ایک پہلو ذاکری کا یہ ہے، پریشان تو نہیں میں کر رہا جی؟ ایک ذاکری کا پہلو کہ اصلاح پہ زور دیا جائے، یہ بھی ذاکری کا ایک پہلو ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ فضائل محمد و اہل بیت محمد بیان کیے جائیں۔ تیسرا جو سب سے خوبصورت پہلو ہے ذاکری کا وہ ہے مناظرہ۔ مناظرہ بڑا خوبصورت پہلو ہے ذاکری کا۔ یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی سبیل کی طرف دعوت دو، تو یہ اللہ اپنے حبیب کو مناظرے کی اجازت دے رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ یہ بچوں کے لیے تھوڑا آسان کر دوں، اور کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں جو اس کو بڑا خطرناک موضوع سمجھتے ہیں کہ جو ممبر پہ اگر کوئی مناظر آ جائے تو وہ کہتے ہیں جی اسی ذرا مناظرے علی نہیں سن دے، سننی مناظرے علی پہندی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ میں بڑا آسان کر کے میں وضاحت کر دوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اجازت دی، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی سبیل کی طرف دعوت دو۔ یہ اللہ مناظرے کی اجازت دے رہا۔ اب اللہ نے اس آیت میں مناظرے کی اہمیت بھی بتائی ہے، مناظرے کا مقصد بھی بتایا ہے، اور مناظرے کے قوانین بھی بتائے۔ تمام مکاتب فکر اس بات پہ متفق ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو مناظرے کی اجازت دی اس آیت کے تحت۔ اب لفظ مناظرہ نہیں رکھا، اب لفظ اللہ نے کیا رکھا کہ دعوت دو رب کی سبیل کی طرف۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مناظرہ ہے یہ فساد کا سبب نہیں، انتشار کا سبب نہیں، یہ جو مناظرہ ہے یہ ذریعہ ہے رب کی سبیل کی طرف بلانے کا۔ آپ توجہ فرما رہے سرکار؟ اور یہ مناظرہ ذریعہ ہے پرچم حق کو بلند کرنے، یہ مناظرہ ذریعہ ہے باطل کے سر کو خم کرنے۔ اور اگر آپ قرآن، چونکہ قرآن پہ تفکر کا حکم ہے کہ اس پہ تفکر کرو، تدبر کرو، جب آپ مولانا قبلہ سلیم صاحب جب آپ قرآن میں تفکر کریں گے تو آپ کو ہر جگہ مناظرے کا رنگ بکھرا ہوا نظر آئے۔ مناظرہ یہ دلیل ہوتا ہے باطل کو لاجواب کرنے، یعنی حق کی دلیل اس انداز میں دی جائے کہ باطل لاجواب ہو جائے۔ اب اگر آپ قرآن کھول کے دیکھیں تو مناظرہ ہی مناظرہ نظر آئے گا۔ کہیں پہ میدان میں آل محمد کی پختہ دلیلوں کے ساتھ نصارہ کے باطل کو زیر کیا جائے، کہیں پہ مشرکین کو بے نقاب کیا جا رہا، کہیں پہ میدان سے بھاگنے والوں پہ تنقید ہو رہی ہے۔ میرے خیال سپیکر غصہ کر گیا، میں
میں علی میدان والے پاسے ایویں موڑ ہی کیتا جی، یہ بھج گیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کہیں پہ میدان میں کھڑے رہنے والوں کی تعریف ہو رہی، یعنی قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں، توجہ میری جان میں رکھیے، یہ آ جائے گی، جگہ جگہ قرآن میں آپ کو مناظرہ نظر آئے گا۔ اب لوگ شیعوں پہ یہ الزام دھرتے ہیں کہ ان کو ذاکرین کے بیان میں مناظرے کا رنگ نظر آتا ہے، لیکن قرآن کی آیات میں مناظرے کا ڈھنگ نظر نہیں آتا۔ اسے کہتے ہیں کلر بلائنڈ، یعنی کوئی ایک چیز نظر نہ آنا، یہ کلر بلائنڈ ہے۔ کلر بلائنڈ سمجھ دو جی، جنہیں پکھے نو ویکھنا انہوں نہیں سمجھ آنی، جدی توجہ میرے والے پاسے گل انہوں سمجھ آنی۔ کلر بلائنڈ انگریزی میں رنگ کو کلر کہتے ہیں جی، تے بلائنڈ انا، سارے نو پتہ جی۔ اب یہ کلر بلائنڈ کیا ہے؟ یہ ایک بیماری ہے، جو بندہ تصدیق کرنا چاہے نا جی، وہ نظر کے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، ملک ہاشم صاحب، اور اس سے جا کے پوچھے کلر بلائنڈ کیا ہوتا ہے۔ 7 رنگ ہیں جی دنیا میں، 7 رنگ۔ ایک اوسو کو ذات چڑھ دی ویکھی کدی، او جڑی بدل تو بات چڑھ دی، اس میں 7 رنگ ہوتے ہیں۔ جس رنگ کی جس بندے کو بیماری ہوگی اسے وہ رنگ دکھائی نہیں دے گا۔ جڑے بندے دی حلے سپیکر توجہ انہوں سمجھ نہیں آئی، ہاں جواب توجہ کرنی۔ اے منوں نہ 4 بجے دس دیتا جی کہ جدو بتی جان دی ہے تو پھر آنے 10 منٹ لگ دیں، تو وہ لگنے نے میں تام مطمئن ہو کے لگا ہویا جی، تسی بھی میرے نال۔ اچھا کلر بلائنڈ کیا ہے جی؟ 7 رنگ ہیں، جس بندے کو جس رنگ کی بیماری ہوگی اسے وہ نظر نہیں آئے گا۔ مثلا اگر کسی بندے کو لال رنگ کی بیماری ہے، کلر بلائنڈ ہے لال رنگ پہ، اسے 7 رنگوں میں لال نظر نہیں آئے گا، انہوں آنکھوں وچ ہے وہ کہندہ جی کوئی نہیں، یعنی جس رنگ کی بیماری ہو وہ کلر بلائنڈ ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ مولوی کو علی کے فضائل میں کلر بلائنڈ ہو گیا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یعنی اسے سارا کچھ نظر آتا ہے، اسے فضائل علی نظر نہیں آتے۔ تو بات مناظرے کی ہو رہی تھی کہ مناظرہ یہ اسلوب ہے خطابت کا، ذاکری کا بھی اور حکم خدا بھی ہے۔ دیکھیں قرآن بھرا پڑا ہے مناظروں سے، اس کی دلیل ایک آدھی دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلا مناظرہ جو ہوا اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، اور جو سب سے پہلا مناظرہ ہوا تھا وہ زمین پہ نہیں ہوا، وہ عرش پہ ہوا تھا، کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تھا اور سجدے کا حکم دیا تو ایک نے انکار کیا۔ اور مناظرہ کیا تھا؟ شیطان کا اچھا اس کا مناظرہ کسی بشر سے نہیں تھا، اللہ سے تھا۔ مدعا اس کا کیا تھا اور دلیل اللہ کی کیا تھی؟ اس نے کہا تو نے اسے آگ سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ خلقتہ من تراب، اس کو تم نے تراب سے بنایا، اور مجھے آگ سے بنایا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یار تسی کر لو جو کرنا ہے، ایک کری چلا درود پڑھ لیجئے مل کے بابا سے بلند آ گئی۔ ایک دفعہ پھر مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یاد واہ
ایڈا خطرناک کام ویرا ویاں دا سوچ لوا میں جھٹکا لگتا جی اچھا چل پھر ٹھیک ہے تنو اللہ خیر رکھے چلو کوئی نہیں مولا تنو وسطہ رکھے اتھلو سوچتے آن کر بٹن تے سوچ چلو چل پہ وہ چلیا ہے ہی چلو ٹھیک ہے جی اب آواز آ رہی ہے جی اچھا سب سے پہلا مناظرہ قبلہ آج میرا خیال تھوڑا جہا مناظرے دے بارے میں بھی بس اسی میں قبلہ دی فوٹو تھلے بہ کے بڑا فخر پہ محسوس کردا جی سوچے ہی کدی سے قبلہ دے سال ثواب دی مجلس پڑھ سو ایڈی بڑی ہستی دی ٹھیک ہے جی آئیے بسم اللہ سب سے پہلا مناظرہ تو نے اسے مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا اور اللہ نے اسے کیا کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا دیکھیے اللہ نے جناب آدم کے فضائل نہیں پڑھے جو سب سے پہلا مناظرہ ہوا ہے وہ سجدے پہ نہیں سب سے پہلا مناظرہ ہوا تھا عہدہ خلافت پر یہ خلافت کا مسئلہ آج کا نہیں یہ خلافت کا مسئلہ پرانا ہے اور رولا بھی شیطان نے ڈالا تھا توجہ ہے کہ نہیں آپ لوگ کہتے ہیں جی بڑا عابد سی عابد نہیں تھا یہ عابد ہوتا تو ابلیس نہ ہوتا ابلیس کہتے ہیں لباس کی تلبیس کو یعنی بدلے ہوئے لباس کو اس نے لبادہ بدلا ہوا تھا کیونکہ یہ کافر سجدے کے نہ کرنے کے بعد نہیں بنا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ تھا ہی کافروں میں سے تو جو تھا ہی کافروں میں سے وہ عابد کیسے ہو گیا نہیں توجہ فرمائیے جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی یہ عابد بنا ہوا تھا کیونکہ سن رکھا تھا کہ وہ خلیفہ بنانے والا بشر کی خلقت پہ اسے اعتراض نہیں تھا اس نے کہا میں خلیفہ بناؤں گا اب اس نے سوچا کہ یہ چونکہ فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا نا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہمیں بنا ہم عبادت و تقدیس کرتے ہیں نا انہوں نے بھی تو مدعا عبادت ہی رکھا تھا اس نے بھی عبادت 6.5 لاکھ سال کی عبادت جھونکی خلافت کے چکر میں عبادت کے چکر میں نہیں اسے کہتے ہیں انویسٹمنٹ کہ 6.5 لاکھ سال کی عبادت انویسٹ کر دی خلیفہ بننے کے چکر ابھی تو شکر کیجئے کم وقت کی بیٹی کوئی نہیں ورنہ وہ بھی ساتھ کمپین کرتی تسی ڈر کے چپ کر گئے میں کوئی گل ہور کر دا اللہ نے حضرت آدم کی فضیلت نہیں پڑھی کہ میں نے اسے سنوارا ہے سجدہ کیوں نہیں کیا میں نے اسے سجایا ہے سجدہ کیوں نہیں کیا میں نے اس میں روح ڈالی ہے اپنی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اگر اللہ کہتا کہ میں نے اسے سجایا ہے سنوارا ہے روح ڈالی ہے تو پھر یہ آدم کی فضیلت ہوتی اللہ نے خلافت کے مدعے پہ دعویٰ یہ ایک رکھا اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے بنایا آپ نے توجہ نہیں کرائی نا اللہ نے یہ بات پہلے دن خلقت بشر کے اور خلافت کے پہلے دن مناظرے میں یہ بات سمجھا دی تھی کہ جب خلافت کا مسئلہ آ جائے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ کسے بنایا اور کسے نہیں بنایا یہ دیکھنا کہ کس نے بنایا کوئی بیٹھا ہے یار جسے بات سمجھ میں اب ہم یہ نہیں کہتے
یال اب ہم یہ نہیں کہتے کہ غدیر میں کون بنا اور ثقیفہ میں کون بنا، ہمارا مدعا یہ ہے کہ بنایا کس نے، بندوں نے کہ اللہ نے؟ توجہ نہیں فرمائی؟ تو یہ قرآن میں آپ کو جگہ جگہ مناظرے ملیں گے۔ سب سے پہلا مناظرہ عرش پہ ہوا تھا، اور عرش کا مناظرہ بھی دیکھیں وہاں بھی اجماع ہوا تھا، آدم کی خلافت پہ بھی اجماع تھا، لیکن وہاں اجماع تھا معصوم فرشتوں کا، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تقدیس کرتے ہیں، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں بناتا؟ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ نے معصوم فرشتوں کا اپنے بنائے ہوئے خلیفہ کے مقابلے پر اجماع قبول نہیں کیا، تو جب اللہ معصوم فرشتوں کا اپنے بنائے ہوئے خلیفہ کے مقابلے پر معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہیں کرتا، تو علی کے مقابلے غیر گناہگاروں کا اجماع قبول کیسے کرے؟ جو بندہ پریشان بیٹھا ہے یار، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت؟ اور اللہ نے اسے کہا تھا اسے سجدہ نہیں کرتا، منع کرتا، اس لئے میں خلقت بجدی، جسے میں نے بنایا دونوں ہاتھوں سے۔ یعنی اللہ نے یہ بھی پہلے دن سمجھا دیا کہ خلیفہ دونوں ہاتھوں سے، اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یا اللہ آسمان بھی تو نے بنایا، بشر بھی تو نے بنایا، زمین بھی تو نے بنائی، بشر بھی تو نے بنایا، چاند سورج ستارے سارے تو نے بنائے ہیں، بشر بھی بنایا ہے۔ آسمان اتنا بڑا، بشر 6 فٹ کا، وہ بناتے ہوئے تیری قدرت لگی۔ بشر اتنا مشکل تھا کہ تیرے ہاتھ لگ گئے۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ قبلہ آسمان بنا، اللہ نے نہیں بتایا میں نے کس سے بنایا۔ میں درس آل محمد میں پڑھ رہا ہوں، میں صاحبان علم میں پڑھ رہا ہوں، میں بہت بڑی ہستیوں کے اس ایصال ثواب کی مجلس میں خطاب کر رہا ہوں۔ پورے قرآن سے ذمہ داری سے بھی چاہیے حوالہ کسی کو تو جاؤ قرآن کھلوا کے بیٹھو، میں پڑھ رہا ہوں، جب تک بیٹھا ہوں ڈھونڈ کے دکھاؤ کہ اللہ نے کہیں کہا ہو میں نے ہاتھوں سے آسمان بنایا، میں نے ہاتھوں سے زمین بنائی ہے، میں نے چاند سورج ستارے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ جہاں بنایا صرف دن بتائے، میں نے 6 دنوں میں بنایا زمین و آسمان کو، لیکن نہیں بتایا کہ میں نے کس سے بنایا ہے۔ لیکن 6 فٹ کا بشر بناتے ہوئے اللہ کے دونوں ہاتھ لگ گئے۔ میں نے کہا یا اللہ آسمان بڑا، بشر چھوٹا، زمین بڑی، بشر چھوٹا، چاند سورج ستارے رہبر حج سارے بڑے ہیں، کیا یہ آسمان بڑا اور بشر چھوٹا بنانا مشکل تھا؟ آسمان بنانا آسان تھا جو اتنا بڑا ہے، بشر بنانا مشکل تھا کہ تیرے ہاتھ لگ گئے۔ عجب نہیں، اللہ کی آواز ہے، یہ نہ دیکھو کہ بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے، بلکہ یہ دیکھو آسمان کے سر پہ ہم نے تاج خلافت نہیں رکھنا، زمین نے ہمارا خلیفہ نہیں بننا، چاند سورج ستارے ہادی رہبر نہیں بنیں گے، بشر کو ہم نے بنانا ہے اپنا خلیفہ۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے بنا کر یہ قرآن میں قانون لکھا، میرا خلیفہ جب بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنے گا، صحن جنت میں آدم بنے یا غدیر میں علی بنے۔ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، بسم اللہ یا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑا، کسی کو تکلیف نہیں، یہ ٹائم دس جب ہاتھ پکڑا کنا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ جلدی تو لوہان دی جلدی توجہ ہے کہ نہیں؟ انہوں ٹائم ہونا دیو، پھر میں گال دھوری نہیں کرنی، میں کھولنی ہے۔ چلو کوئی نہیں۔ قدر دے ہاتھ وچ قضا ہاتھ ہے، بیرا دے ہاتھ وچ بیرا دا ہاتھ ہے، عجیب منظر ہے خم دے اندر، نبی دے ہاتھ وچ خدا دا ہاتھ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت؟ چلو میں سمیٹتا ہوں، قرآن میں جگہ جگہ مناظرہ ہی مناظرہ، ابراہیم کا نمرود کے ساتھ مناظرہ، اور نمرود نے کیا کیا تھا؟ دعویٰ خدائی کا کیا، اور پریا میں ابراہیم تھے، اور اس نے کہا میں خدا ہوں۔ انہوں نے کہا میرا خدا وہ ہے جو زندہ کو مردہ کرے، مردہ کو زندہ کرے۔ اس نے 2 قیدی بلوائے، اسے کیا ہے؟ اس نے کہا جی صبح رہائی کہا پھانسی دے دو۔ تمہیں کیا ہے؟ اس نے کہا جی پھانسی کہا رہا کر دو۔
انہوں نے کہا یہ تو میں کر لیتا ہوں، تیرا خدا کیا کرتا ہے؟ مناظرے کی دلیل یہ ہے کہ دلیل وہ رکھی جائے جس سے باطل لاجواب ہو۔ ابراہیم نے بھرے مجمع میں کھڑے ہو، کمرے میں حجرے میں نہیں، بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ جملہ ابراہیم کا ہے، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ نا ایسے نہیں ہے، میں نے 4 گھنٹے کا سفر طے کیا ہے، 15 منٹ تو اب میں نہیں پڑھوں گا، گھنٹہ پہلے تو میں آ گیا تھا، 2 بندے میں نے اپنی موجودگی میں پڑھوائے ہیں، بات تو میں پوری کر کے جاؤں گا۔ تو اگر خدا ہے، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ یعنی ابراہیم بھرے مجمع میں کہہ رہا ہے خدائی طاقت جس کے پاس ہوگی وہ نکال لے گا۔ خدا ہے تو نکال کے دکھا، یہ مناظرے کا اصول۔ اچھا مناظرے کے قانون کیا ہے؟ بات ختم۔ ادھے گل تو میری بجلی لے گئی ہے تو باقی بجلی والے لے گئے، اللہ کرے تو بل بہت آ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ مناظرے کا اللہ نے قانون بھی بتایا ہے۔ کیا قانون بتایا؟ بالحکمت، مناظرہ حکمت کے ساتھ، دعوت دے سبیل کی اپنے رب کی، حکمت کے ساتھ۔ یہ حکمت کیا ہے؟ یہ حکیم کے پاس ملتی۔ بندے پریشان ہو گئے، ایک دوائی دینا ہے، ایک ہوتا ہے حکیم، ایک ہوتی ہے حکمت۔ وہ جو حکیم ہے اسے حکیم کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ پہلے شان دیکھتا ہے، صنف دیکھتا ہے، نبض دیکھتا ہے، مرض دیکھتا ہے، پھر اس میں جو بھی مرض ہو اس کے حساب سے علاج تجویز کرتا ہے۔ جو علاج تجویز کرے وہ حکیم ہے، اور مرض دیکھ کر جو دوا جس انداز سے دے، مرض کی جو علاج کرے وہ حکمت ہے۔ یعنی مناظرہ بھی حکمت سے ہے، اور یہ اللہ نے بتایا ہے کہ اچھا مناظرہ، اب میں مناظر اتنے بڑے مناظر سارے تشریف فرمائے، میں یہاں پہ کیا مناظرہ بیان کروں گا، لیکن اس کا ایک اصول یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ کیسے ہوتا ہے کہ یعنی علم کا سہارا لے کر اگلے بندے پہ نہیں چڑھ جائے، صرف علم کے سہارے پہ، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے؟ تیرے میرا بادشاہ امیر کائنات نے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس نہیں اسے بیان مت کر، اور جو کچھ ہے اس سب کو بھی بیان نہ کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جتنا تمہارے پاس علم ہے اسے اتنا بیان کرو جتنا سامنے والے کے پاس عقل۔ علم کے سہارے ہی مناظرہ نہیں کرنا، عقل کے سہارے۔ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں مبلغ اعظم، تاکہ بات مکمل ہو اور میں اجازت چاہوں۔ یہ نہیں بڑی ہے جی؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ صرف علم نہیں، عقل کے مطابق، حکمت کے مطابق۔ جناب بہلول دانا جو ہیں، لوگ کہتا ہے جی دیوانہ ہے، پاگل ہے، ان سے بڑا عالم اپنے وقت کا کوئی نہیں۔ مفتی جانے جاتے تھے۔ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ لینا چاہا تھا۔ دلیل ہے اس بات کی کہ اتنے بڑے عالم تھے کہ وہ مفتی مانتے تھے انہیں۔ بندے ہم سے کہتے ہیں یار وہ ایک پاگل ہی تو ہے، تم ممبروں پہ علی کا دیوانہ سمجھ کے اس پاگل کی باتیں سن کر اور پاگل کی باتیں سنا کر تمہیں پتہ ہی کیا ہے بہلول دانا کے بارے میں؟ یہ وہ عارف امام ہے جس نے پاگل کہلوانا برداشت کیا ہے، منکر علی کہلوانا برداشت نہیں کیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ان کی بات وہ اپنا علم، اپنے علم کے مطابق جواب نہیں دیتے تھے، وہ اگلے کی عقل کے مطابق جواب۔
दुनिया जिसे हिमाकत समझती थी वो उनकी हिकमत थी। हारून का दरबार था और शोर व गुल हुआ, बहलौल दाना को ले आए। हम मुद्दाई थे भी जनाब अबू हनीफा। और खैर से उनका सर फटा हुआ था और बहलौल दाना को सिपाही इसलिए ले के बाहर उनके तालिब इल्म जो हैं, जो उनके शागिर्द हैं, वो उन्हें मारना चाहते थे। बहस इतनी हो गई कि दरबार में वकूआ आ गया। उन्होंने क्या हुआ क्या का खिताब फरमा रहे थे हमारे उस्ताद जी, और मिंबर पे ये कह रहे थे कि सादिक मौला की 3 बातों से मुझे इख्तिलाफ है, मैं नहीं मानता। कि सादिक मौला कहते हैं कि शैतान आग में जलाया जाए, आग आग को जला ही नहीं सकती, मुझे नहीं पता, मैं इनकार करता हूं, मैं नहीं मानता। और कहा दूसरी उन्होंने कहा कि सादिक मौला कहते हैं अल्लाह नजर नहीं आता, तो मेरा मानना यह है कि जो होता है वो नजर आता है, लिहाजा मैं नहीं मानता। तीसरा उन्होंने कहा कि मैं सादिक मौला की इस बात से इनकार करता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि खैर ही व शर्र ही मिन अल्लाह ताला, जो कराता है वो अल्लाह कराता है। और मौला कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। अब इतनी सी बात हुई, ये मुनाजरा था। हारून ने पूछा तूने सर क्यों फाड़ा इनका? उन्होंने कहा जो ये कह रहे मुझे उससे इनकार है, मैंने तो नहीं फाड़ा, ये गलत कह रहे हैं। उन्होंने कहा इसने मुझे पत्थर मारा है, ढेला मिट्टी का उठा के मारा है। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा ये गलत कह रहे हैं। कहा कैसे? कहा अभी इन्होंने कहा है कि मौला की बात नहीं मानता कि शैतान आग का है और वो आग में कैसे जलाएगा, आग आग को कैसे जला सकती है, आग आग को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। उसने कहा जी ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ। बहलौल दाना ने कहा अच्छा ये बताइए किससे बने हैं आप? उन्होंने कहा मैं मिट्टी से बना हूँ। तो कहते मैंने मिट्टी मारी है, मिट्टी मिट्टी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? कहा दूसरी बात ये कहते हैं कि अल्लाह नजर आता है क्योंकि जो होता है वो नजर आता है। उन्होंने ये दावा किया, उन्होंने कहा जी मेरे सर में पत्थर मारा इसने मिट्टी का ढेला उठा के, तो मेरे सर में बड़ा दर्द है। उसने कहा गलत कह रहे हैं। हारून ने कहा तू क्यों कहता है ये गलत कह रहे हैं? कहा ये कहते हैं जो होता है वो नजर आता है। उन्होंने कहा बिल्कुल आता है। बहलौल कहते हैं अच्छा ये बताइए अबू हनीफा साहब दर्द हो रहा है? उन्होंने कहा बड़ा होता है। कहा नजर आता है? कहा तीसरी बात जो कही गलत है क्या? कहा जो मैंने मारा ही नहीं, ये गलत कह रहे हैं। उसने कहा इसी ने मारा है। कहा ये कह रहे थे कि जो कराता है वो अल्लाह कराता है, तो मैंने तो इन्हें नहीं मारा। अब ये अकीदा राइज है कि जो कराता है वो अल्लाह कराता है। खैर ही व शर्र ही मिन अल्लाह ताला, खैर भी अल्लाह की तरफ से, शर भी अल्लाह की तरफ से। और ये सारी कोशिशें शुरू से यजीद को बेकसूर साबित करवाने की हैं कि जी यजीद ने कहाँ कुछ खुद कुछ किया था, जो कराया है वो अल्लाह ने कराया है। अब ये मुकद्दर की बात थी, लिख दिया गया कि जो कराता है वो अल्लाह कराता है। यजीद के मुकद्दर में लिखा हुआ था कातिल बनना, हुसैन के मुकद्दर में लिखा था मकतूल बनना। अल्लाह ने उन्हें कत्ल करवा दिया, उसने कत्ल कर दिया। इसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? क्योंकि जो कराता है वो तो अल्लाह कराता है, खैर भी उसकी तरफ से है, शर भी उसकी तरफ से है। जो कराता है वो अल्लाह कराता है, मर्जी आपकी अपनी है। जिसे बात समझ में, अगर जिसका ये अकीदा है ना जो कराता है वो अल्लाह कराता है, फिर हमसे झगड़ा ना कर जब हम बतूल के दुश्मनों पे लानत करते हैं, इसलिए कि जो कराता है वो अल्लाह कराता है। ये हिकमत है कि अगले को उसकी अक्ल के मुताबिक जवाब देना। मौलाना मुबल्लिग आज़म सरकार अलामा मोहम्मद इस्माइल साहब अल्लाह मकाम व नव्वर अल्लाह मरकदहू, आपको पता है कादियानियों को काफिर करार दिलाने वाले, ये सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान में जिसके हक में है वो शिया सबब है मुबल्लिग आज़म। अच्छा खाली दूसरे मौलवी जो किबला के पास आए थे वो सीधे ही नहीं आ गए, तेन को दिन फेर दे रहे ने।
اب میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ مناظرہ جو ہے وہ صرف علم کے سہارے نہیں، عقل کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ جو قبلہ نے سکھایا دنیا، وہ باقی جو تھے وہ 3 دن تک لڑتے رہے، لیکن انہوں نے علم دا ڈنڈا چکے ہویا، ختم نبوت، ختم نبوت۔ اب ساری دنیا پریس کانفرنس کراتی ہے سوائے شیعوں کے۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے تو سارا کوئی نہیں ملشہ کرتے ہو، انہیں جلسے کرتے ہو، ایک کانفرنس ہی کرایا کرو ختم نبوت دی۔ اور میں نے کہا ہم نے ایک ہی کرائی تھی اور فائنل کرائی تھی۔ انہوں نے کہا میں نے کہا غدیر میں علی ولی اللہ مہر ہے کہ محمد کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، حالانکہ محمد کے بعد علی ولی ہیں، اور بالکل محمد نے کہا مجھ جیسا ہے۔ پھر بھی ہمارے دل میں کبھی خیال نہیں آیا اگر نبی ہوتا تھوڑی مرضی ہے جناب، میں تو چھڑی بیٹھا 3 دن تک بس بات ختم۔ میرے صاحبان مسلسل گھڑیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن میں اپنے سفر کی تھکان بھی پوری نہیں اتار سکا ہوں۔ 3 دن تک کم از کم 72 گھنٹوں تک ساروں نے قادیانیوں کے ساتھ پورا علمی مناظرہ کیا ختم نبوت پر۔ جب بات نہیں بنی ہے تو پھر یاد آیا کہ محمد اسماعیل کے پاس چلا جائے، یہ بات وہی ختم کر سکتا ہے۔ اور جانتے ہو جناب محمد اسماعیل صاحب نے کس بات پہ قادیانیوں کو چت کر دیا تھا؟ انہوں نے علمی مناظرے تو کر لیے تھے، لیکن جو حکمت کی بات تھی وہ صرف جناب اسماعیل صاحب کے بات تھی، جو کہ علی کے ملنگ تھے، جناب سیدہ کے نوکر تھے، جناب فاطمہ کی وکالت کرتے کرتے انہوں نے آخری سانس لی ہے۔ جناب اسماعیل صاحب نے قادیانیوں کو بھری اسمبلی میں پوچھا تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا مرزا نبی ہے تو نبی ہوتا ہے خبر لانے والا، کیونکہ خبر کہتے ہیں نبا کو، اور اس سے نکلا ہے نبی۔ نبا خبر ہے، نبی خبر پہنچانے والا ہے۔ پورے قرآن کی سب سے آخری خبر ہے علی ولی اللہ، مرزا نبی ہے تو نئی خبر کون سی لے کے آیا ہے؟ پڑھ لیں مصاحب کے ساتھ دیں۔ بس بس جی، جتنی گنجائش تھی دامن میں 6 تک کا وعدہ تھا، 2 سے 3 منٹ ہے، اور اسی میں مسائل جو لڑتا رہا ہے جناب سیدہ کی وکالت کی، وہ عام ہستی نہیں، یہ وہ بزرگ ہے جن کی قبروں پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگو تو قبول ہو جاتی ہے۔ انہی کا ایک واقعہ پڑھتا، انہی کی بلندی درجات کی، ایسے علماء کی قبروں کے سائے بھی سلامت رہیں، جنہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ محمد کی بیٹی کی قبر پہ چراغ جلانے والا کوئی نہیں۔ ان کے بعد مناظرے کا بڑا نام گزرا ہے، قاضی سعید الرحمن، ہم نے علماء سے سنا ہے، اور وہ خود بھی اپنا واقعہ بیان کرتے تھے، کتابوں میں بھی لکھا ہوا۔ انہوں نے بیعت کی تھی ان کے ہاتھ، کلمہ پڑھا تھا حق کا، بیعت تو معصوم نبی کی ہوتی، حق کا کلمہ ان کے ہاتھ پہ۔ خود فرماتے تھے میرا مناظرہ تھا محمد اسماعیل شاپر سے، موضوع فدق تھا، 4 دن چلا، زمانہ اکٹھا ہو گئے۔ بس میں نے بالکل اختصار سے موقع سے بات شروع کی ہے، اور میں آج انہی کی خدمات پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ 4 دن تک انہوں نے کہا جی مناظرہ چلا، نہ ادھر دلیل ختم ہو نہ ادھر ہو۔ چھوٹا عالم اپنے فقہ کا میں بھی نہیں تھا، زمانے کو پتا تھا اسماعیل صاحب کے ساتھ مناظرہ ہے، بندے وہ مولوی دیکھنے آ رہے تھے جنہوں نے اتنے بڑے مناظر کے ساتھ مناظرہ رکھا، فدق کے اوپر اتنا حساس موضوع کا دلیل ختم ہی نہیں۔ 4تھا دن بھی گزر گیا، زمانہ اکٹھا، 2 بڑے منازع بڑے نازک موضوع پہ گفتگو ہو رہی، اور بڑے پختہ دلائل دونوں طرف سے آ رہے۔ کا 5ویں دن کی صبح طلوع ہوئی، قاضی سعید الرحمن کہتے ہیں میں نے فجر کی نماز کے بعد نیت کی، ساری رات میں نے دلیلیں اکٹھی کی کہ آج میں نے
اسماعیل کو ہرانا، یہ فتق والا مسئلہ ختم کروں گا، بلے بلے ہو جائے گی کہ اتنے بڑے مناظر کو ہرا دیا۔ جانتے ہو دعا کیا تھی مبلغ اعظم کی؟ بی بی دولت نہیں مانگتا، جائیدادیں نہیں مانگتا، گھر بنگلے نہیں مانگتا، اتنا کرم کر تیرا دشمن سوال کرے میں لا جواب لا حسن۔ یہ ہے سچی وکالت۔ اور قاضی سعید الرحمان کہتے ہیں کہ میں نے تیاری کی، میز پہ میں کتابیں رکھ رہا تھا، 5ویں دن کے صبح لوگ پھر اکٹھے ہو گئے، آج میں نے اسماعیل کو ہرانا ہے، فتق والا مسئلہ ختم۔ شیعوں نے بات بنا رکھی، لوگوں کو لڑاتے رہتے۔ کعبی رکھ رہا تھا کہ مولانا اسماعیل صاحب کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ آئے، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کہتے قاضی نہ تیری نہ میری نہ کتابوں کی، جا وضو کر کے قرآن سر پر رکھ، بخاری بغل میں رکھ، لوگوں کی طرح منہ کر کے کہہ دے ایک دفعہ محمد کی بیٹی سچی نہیں تھی۔ اللہ تیری ہائے کو پاک زہرا کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شامل کرے۔ جن کے اشارے ثواب کے لیے آئے بیٹھے ہو، کم از کم آنسو بہا کے ان کی مغفرت تو طلب کرو نا۔ بی بی کے دربار میں یقیناً ان کے درجات بلند ہیں، مولا اور بلند فرمائے۔ کہا جا قرآن سر پر۔ قاضی سعید الرحمان کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا روز جو عدالتوں میں لوگ جھوٹے قرآن اٹھا لیتے ہیں، انہیں تو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، نہ عذاب آتا ہے نہ قہر ٹوٹتا ہے، ایک آدھ جھوٹا قرآن میں اٹھا لوں گا تو قیامت آنے والی کوئی نہیں ہے، بلے بلے میری دنیا میں ہو جائے گی، مسئلہ ویسے ختم ہو جائے گا، لوگوں کو کہوں گا اسماعیل کو ہرایا شیعہ جھوٹے۔ کہا میں وضو کرنے چلا گیا، میں نے وضو کیا، سوچتا رہا آج میں نے قرآن اٹھانا ہے۔ کہتے میں نے وضو کر کے میں نے قرآن ہاتھ میں پکڑا، پائیں ہاتھ میں بخاری تھی، کہتے رکھنے سے پہلے میں نے تنزن موڑ کے دیکھا اسماعیل کی طرف کہ اٹھانے لگا ہوں میں قرآن۔ کہتے منظر اس وقت قیامت والا تھا جب میں نے موڑ کے دیکھا مولانا اسماعیل صاحب کی پاگ کھول کے گردن میں آ گئی تھی، داڑھی آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی، رو رو کے کہہ رہے تھے اچھا محمد کی بیٹی تیرے اپنے مقدر ہے، میں جتنی تیری وکالت کر سکتا تھا میں نے کر دی ہے، آگے قرآن جانے سعید الرحمان جانے۔ سعید الرحمان کہتے میں نے قرآن سر پر رکھنا چاہا، اللہ جانے کس طاقت نے میرے کندھے چھوڑے، میں نے لوگوں کی طرف دیکھ کے کہا لوگوں اسماعیل سچا ہے۔ محمد کی بیٹی 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، نوکر کرسیوں پہ بیٹھے رہے، حاکم تازیان وارد وَسِيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ جی اعلان سماعت فرما لیں۔